السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی 2 سال رک جائیں پلیز، 2 سال بعد شادی کروا لوں گا، فرحان مایوس ہو کر اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ ماں نے کہا پتر تم ایک ہی تو سہارا ہو میرا، شادی کروا لو، آنے والے کل کو کیا ہو جائے کون جانتا ہے۔ فرحان ماں کے کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگا امی ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے کر لیں۔ فرحان کی ماں نے کہا ایک لڑکی دیکھی ہے میں نے، بہت پیاری ہے، اس کا باپ نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں، بس غریب گھر کی ہے، یونیورسٹی میں پڑھائی کرتی ہے۔ فرحان نے کہا ٹھیک ہے ماں جی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے کر لیں۔ بات آگے بڑی، رشتہ ہو گیا۔ کشف بہت اچھی لڑکی تھی، ماں نے محنت مزدوری کر کے اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کو پڑھا لکھا رہی تھی۔ کشف ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی ماں کا درد سمجھتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ آرام کرنا چاہتی ہے، شادی ہو گئی۔ کشف خاموشی سے اس رشتے میں بندھ گئی، ماں کے ساتھ دکھ سکھ بانٹ لیتی تھی، اب ماں سے دور ہو رہی تھی۔ بیاہ کر فرحان کا ہاتھ تھاما، فرحان کے گھر آ گئی۔ فرحان کی ماں نے کشف کو سینے سے لگایا اور کہا تم اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہو۔ کشف نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن کشف کی ماں کا فون آیا تھا، کشف تمہاری چھوٹی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آ جاؤ۔ کشف اور فرحان ہسپتال چلے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا اس کو کڈنی سٹون ہے، سرجری کرنی پڑے گی۔ کشف کی ماں بہت پریشان تھی، مشکل سے گھر کا گزارا چل رہا تھا، اب آپریشن کے پیسے کہاں سے آئیں گے، کمانے والا ہے کوئی نہیں۔ فرحان کشف کی ماں کے ساتھ بیٹھ گیا، دھیمے سے لہجے میں بولا ماں کیوں پریشان ہیں؟ فرحان نے ماں کہا تھا اور کشف کی ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ مسکراتے ہوئے بولی کچھ نہیں بیٹا، بس اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ فرحان نے آمین کہنے کے بعد بولا ماں جی آپ پریشان نہ ہوں، سائرہ میری بھی بہن ہے، آپریشن کی پریشانی نہ لیں، اب آپ میری ماں ہیں اور اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ کشف کی بہن سائرہ کا آپریشن ہو گیا، وہ ٹھیک تھی، اب سب فرحان کے آنے سے جینے لگے تھے۔ فرحان سارا دن آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو کشف کچھ دھیان نہ دیتی تھی فرحان پہ۔ فرحان اکثر کہا کرتا تھا کشف میں سارا دن کام کر کے گھر آتا ہوں، تم ٹی وی کے سامنے سے اٹھتی ہی نہیں۔ کشف منہ بناتے ہوئے کہہ دیتی تھی میں بھی تھکی ہوتی ہوں سارا دن کی، میں بھی کیا کروں۔ فرحان خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ فرحان بہت خیال رکھتا تھا کشف کا، لیکن نہ جانے کیوں کشف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو اپنا گھر سمجھ کر بسانا ہے۔ فرحان نے کبھی کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا تھا کسی سے، خوف کے بڑے رویے کا۔ فرحان کشف کی ماں کو اب لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنے دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا ماں آپ کا بیٹا ہے نا، اب آپ گھر میں بیٹھ کر بس دعا کیا کریں۔ میں ہوں نا، اب کشف کی ماں نے کہا لیکن بیٹا اگر میں بھی کام کروں تو برا کیا ہے؟ فرحان نے کہا آپ کا بیٹا آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ کشف کی ماں بہنیں سب بہت خوش تھے، فرحان بہت خیال رکھتا تھا سب کا۔ گھر آتا تو فرحان کی ماں ماتھا چوم کر کہتی فرحان پتر میں سمجھتی ہوں، میں سب دیکھتی ہوں، کشف تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی، پتر وہ ناداں ہیں، تم درگزر کرتے رہنا۔ فرحان کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتے ہوئے کہنے لگا ماں کشف کو کیوں سمجھ نہیں آتا، وہ کیوں انجان بنتی ہے، میں جو بات کہتا ہوں اس کا الٹ کرتی ہے۔ فرحان کی ماں نے کہا بیٹا سمجھ جائے گی، تم صبر سے کام لو۔ ایک دن فرحان کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، فرحان آفس جانے سے پہلے کہہ گیا تھا کشف امی کا خیال رکھنا، امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کشف کی دوست کی شادی تھی، کشف بیمار ماں کو چھوڑ کر بنا کچھ بتائے اپنے دوست کی شادی پہ چلی گئی۔ خود رات کو واپس آیا تو ماں دنیا چھوڑ کے جا چکی تھی۔ فرحان نے چیخ چیخ کر خود کو آوازیں دی، لیکن کشف گھر ہوتی تو سنتی۔ وہ ماں کو سینے سے لگا کر زور زور سے رونے لگا۔ سب محلے والے اکٹھے ہو گئے، باپ کچھ سال پہلے چھوڑ گیا، ماں بھی چل بسی، وہ ٹوٹ کر رہ گیا تھا، جو اس کی ہمت تھا وہ اس سے کبھی مسکرا کر بات ہی نہیں کرتی تھی۔
سب محلے والے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے تھے۔ نہیں تھی تو کشف نہیں تھی۔ کشف کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ رات 12 بجے کشف آئی، دیکھا گھر میں ماتم تھا، سب رو رہے تھے۔ کشف نے سٹک لگائی ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ تھا، گھر میں داخل ہوئی۔ فرحان نے جب اس کو دیکھا، اس کا دل کیا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ فرحان خاموش رہا، وقت نہیں تھا ابھی۔ دوسرے دن جنازہ ہوا، فرحان کے پاس سب تھے، لیکن فرحان پھر بھی اکیلا تھا۔ دن گزرتے گئے، فرحان خاموش ہو گیا، اس نے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ کشف کا دل کرتا تو کھانا بنا لیتی، ورنہ فرحان باہر سے ہی کھا کے آتا تھا۔ ادھر کشف کی ماں نے دوسری اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی بات پکی کر دی، رشتہ ہو گیا۔ شادی کے سب اخراجات فرحان نے اٹھائے تھے۔ کشف کی بہنیں فرحان کے سینے سے لگ کر بہت روئی تھیں، اللہ نے ہم کو بھائی دیا اور وہ اتنا اچھا۔ کشف کی ماں نے فرحان کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، بیٹا تم نے ایک رشتے کے بھرم کے لیے کتنی محبت سے یہ رشتہ نبھایا۔ ہم سب سے فرحان کا دل چیر پھاڑ ہو جاتا تھا جب اس کو کشف کا رویہ یاد آتا تھا۔ کشف کی لاپرواہی یاد آتی تو مرد میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی رشتہ نبھانے پر آتا ہے تو پھر اپنا اچھا برا، اپنی ذات بھول کر، ہر تکلیف خود میں سما کر، دھوپ میں ایک ٹھنڈی ہوا بن کے رشتوں کی محبت میں لہراتا ہے۔ کشف کی بے حسی اور فرحان کا کشف کی بہنوں کی شادی کروانا، یہ نہ صرف ایک مرد بلکہ غیرت مند مرد کی نشانی ہے، اور اتنا ظرف صرف ایک مرد کا ہو سکتا ہے۔ کشف کی بہنوں کی شادی ہو گئی، ماں اب اکیلی رہ گئی تھی۔ فرحان نے کہا، ماں چلو میرے ساتھ ہمارے گھر۔ کشف کی ماں نے کہا، نہیں بیٹا، میں اب تم پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پاس اس دنیا میں آپ کے سوا کون ہے؟ اب کشف کی ماں کو اپنے گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے، کشف کی ماں نے محسوس کیا گھر میں اپنا سارا کام فرحان خود کرتا ہے، کشف تو سیدھے سے بات بھی نہیں کرتی۔ کشف کی ماں نے کہا، کشف میری بیٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کشف خاموش رہی اور کہنے لگی، ماں آپ اس معاملے میں نہ پڑیں تو اچھا ہے۔ کشف کی ماں نے کہا، تم کو علم ہے کل اس کو بخار تھا، وہ اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگا کر رو رہا تھا۔ میری بیٹی کیوں اس لڑکے کو گنوانا چاہتی ہو؟ ایک رشتہ نبھاتے نبھاتے اس نے وہ رشتے بھی نبھائے ہیں جو کوئی سگا بھی نہیں نبھا سکتا تھا۔ بیٹی وہ چاہے تو ایک پل میں تم کو دھتکار کر چلا جائے، وہ سب سہ رہا ہے تو اس کا بھرم سمجھو جو وہ قائم رکھے ہوئے ہے کسی رشتے کا۔ اگر اس کی مردانگی کو للکارو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے بیٹی، مجھ میں ہمت نہیں ہے اب کوئی دکھ اٹھانے کی۔ میری آخری سانسیں ہیں، مجھے چین سے گزارنے دینا۔ کچھ دن گزرے، فرحان نے کشف کو ایک غیر مرد کے ساتھ بائک پر بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ فرحان کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ فرحان کو سب کچھ برداشت تھا لیکن شراکت نہیں۔ گھر آیا، بالکل خاموش تھا، کشف بھی گھر تھی۔ فرحان نے کہا، کشف 3 سال ہم نے ساتھ گزارے ہیں، وقت جو بھی گزرا بہت اچھا گزرا۔ تم نبھا سکی نہ نبھا سکی وہ تمہاری چاہ تھی، میں نے ہر پل نبھانا چاہا، نبھاتا رہا۔ میں نہیں پوچھوں گا کہ وہ مرد کون تھا، میں تمہارے ساتھ لڑائی بھی نہیں کروں گا، تم کو گالی بھی نہیں دوں گا، عزت سے چاہتا ہوں کل سے میرا گھر چھوڑ جاؤ۔ کشف خاموش رہی، پھر کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ کشف کی ماں پاس کھڑی تھی، وہ چپ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن کشف کی دونوں بہنیں بھی آ گئی تھیں۔ کشف نے بیگ پکڑا اور جانے لگی، ساتھ کشف کی ماں بھی تھی۔ فرحان آگے بڑھا، کشف کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ماں رشتہ کشف سے ٹوٹا ہے، آپ کے ساتھ تو نہیں، آپ تو میری ماں ہیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کشف کی ماں نے فرحان کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، بیٹا کیا کروں، ماں ہوں نا، بیٹی کی نصیبوں سے لڑوں گی۔ سامنے کھڑی کشف کی بہنیں فرحان کو دیکھتے ہوئے رونے لگیں۔ اب آپ ہم بہنوں کو بھی سینے نہیں لگائیں گے نا، آپ تو اب پرائے ہو جائیں گے۔ فرحان نے کہا، بہنوں کے ساتھ تو رشتے نہیں ٹوٹتے پاگل۔ کشف چیخ چیخ کر رونے لگی، گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئی
اور آہیں بھرنے لگی۔ فرحان مجھے معاف کر دو۔ فرحان وہ لڑکا شادی سے پہلے سے ریلیشن میں تھا، میری اس کے پاس تصویریں تھیں، میں نے محبت کے نام پر گناہ کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد میں تم کو اپنا پاک دامن نہ دے سکی۔ میں نبھانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا، میں عزت کے ڈر سے خاموش رہی تھی۔ آپ کی بے پناہ چاہت اور میرا دامن داغدار ہونا مجھے بے بس کر دیتا تھا۔ آپ سے منافقت کر رہی تھی۔ فرحان وہ ہاتھ چھوڑ کر رو رہی تھی۔ فرحان خاموش رہا کچھ لمحے، پھر پاس آیا، کشف کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہنے لگا، کشف یہ رشتہ احساس محبت، یقین بھرم کا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے۔ مجھے ایک بار تو اپنی تکلیف بتا دیتی، میں تمہارا اپنا تھا۔ کشف رو رہی تھی۔ فرحان نے کشف کی آنکھوں کا آنسو چوم لیا۔ تم جیسے بھی ہو میری ہم سفر ہو، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا ہے اپنی غلطیوں کا۔ اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کروا دیا تھا، ایک بار پھر سوچ کے دیکھو، شادی سے پہلے تمہارا دامن داغدار ہے، وہ مرد ہے یا عورت۔ شادی کے بعد کوئی فرشتہ صرف ہم سفر مل بھی جائے، وہ بے پناہ چاہے آپ کو، وہ آپ کے قدم چوما کرے، کیسے نظریں ملاؤ گے اس فرشتے سے؟ ہم سفر کے سامنے اپنے دامن کو لے کر ضمیر چیخے گا، آنسو پلکوں میں چھپ جائیں گے، پچھتاوا ہچکی میں بند جائے گا، اور آپ اپنے ہم سفر کو حسرت سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔